الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تبارك وتعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے موحد اعظم. موحد احد سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں تنے تنہا اکیلا. اس جہان کائنات میں اور کائنات میں جو ہمارا تصور اور کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہی تن تنہا اور اکیلا ہے. موحد اعظم جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل اور مناقب، آپ کی سیرت پاک کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. میری تقریر کا جو آج عنوان اور موضوع ہے وہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے آنے، بیٹھنے، سننے، بعدہ پھر جو بھی بات میری زبان سے کہلوائیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے ایک ایسی تقریر کی. اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی تقریر کی، ایک ایسا بیان کیا کہ جس بیان کو اللہ رب العزت والجلال کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیان کو اپنے مقدس کتاب کا حصہ بنا دیا. اور مزے کی بات، پتے کی بات یہ ہے کہ باپ جو تھا وہ مشرک تھا، شرک کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کی قربانی ان سے طلب کی. جب قربانی طلب کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے راہ خدا میں قربانی کی اور اللہ کو ان کی قربانی بھی اتنی پسند آئی کہ قربانی کو اللہ رب العزت والجلال نے پسند کیا
اور قبول بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، آخری شریعت کے لیے اور آخری نبی کی شریعت کے فالوورز کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا قربانی کے ایام میں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ حیثیت عطا فرمائی کہ اللہ نے اسی پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے دستے مبارک سے، بولے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی تعمیر کروائی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج اگر مسجد میں 5 روپے کسی کے لگ جاتے ہیں تو پھولے نہیں سماتا، بھائی مسجد میں ہم نے دیے ہیں، اور بار بار بندہ تذکرہ کرتا ہے وہ کتنے اللہ کے لاڈلے لاج درانے اور کتنے پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے مبارک سے اپنے گھر تعمیر کروائی۔ کعبہ شریف کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے محبوب اس کا بھی تذکیہ کیا کر کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے، چنائی کا کام کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں کہ معراج کی رات میں، شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور خوشی کی بات ہے، خوش ہو جانے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت عطا فرمائی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے متعلق ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے وہ سب سے آخری نبی ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ بہرکیف سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کی مقدس کتاب قرآن کریم کے 114 سورتوں میں 25 سورتیں ایسی ہیں جن 25 سورتوں میں 63 جگہ 63 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اب چونکہ قوم کے سامنے، باپ کے سامنے بڑے مزیدار تقریر کی، ایک ایسا بیان کیا جس کو اللہ کو نہ صرف پسند آیا بلکہ اللہ نے اس تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب امت محمدیہ میں سے کسی کا دل چاہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر سنے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کا بٹن دبائیں، قرآن ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سنانا شروع کرے گا۔ قرآن پڑھنا جانتے ہیں پڑھیں، قرآن میں ہی تو ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور خصوصاً ان کے والد محترم، ان کا جو باپ تھا وہ مشرک تھا، شرک کرتا تھا، اور شرک اور بت پرستی اس زمانے میں جن کی حکومت چلتی تھی وہ نمرود جو بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے، ان کی حکومت چلتی تھی، اور ان کا کام تھا، چونکہ وہ ان کے منسٹر تھے، نمرود کے کیبنٹ کے یہ منسٹر تھے، منتری تھے، یہ ان کا کام کیا تھا کہ مذہبی اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے جو کچھ کام کرنا ہوتا تھا یا کروانا ہوتا تھا، سب کے سب ذمہ داری ان پر بنتی تھی۔ ان کو یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ کب مورتی بنانا ہے، چھوٹا بنانا ہے، مورتیاں بڑی بنائی جائیں گی،
کہاں کون سی مورتی نصب کی جائے گی، کس ذمہ داری میں کس کو رکھا جائے گا، یہ سب کے سب ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا تھا۔ اب باپ بڑا مشرک ہے، اسی گھر میں اللہ نے اس باپ کو وہ بیٹا عطا کیا کہ باپ سب سے بڑا مشرک، اس گھر میں اللہ رب العزت نے موحد اعظم کو پیدا کیا کہ باپ تو شرک کرتا ہے، مورتیاں بنانا بھی کام، مورتیاں تراشنا بھی کام، مورتیاں بنا کے بیچنا بھی کام، اور جن گھروں میں مورتیاں رکھ کر لوگ پوجا کرتے تھے ان گھروں کی وہ تعمیر بھی کرتے تھے، بناتے بھی تھے، ریکھ دیکھ بھی کرتے تھے۔ اب یہ کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بڑا مشرک ہے، اللہ نے اس گھر میں ایک ایسی اولاد عطا فرمائی کہ باپ شرک اعظم ہے اور بیٹا موحد اعظم ہے۔ باپ مورتیاں بناتا ہے، بیٹا مورتیاں توڑتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا جب کوئی پاک پیغمبر دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امتحانات لیتے ہیں۔ ہمیں اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑے سے ہم اگر مغموم ہو جائیں، محروم ہو جائیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی ہیں، اور اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو سبق ملتا ہے، اور ہم جیسوں کے لیے امت محمدیہ، شریعت محمدیہ کے فالوورز کے لیے اس واقعے میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ غلطی کرتا ہے تو بیٹے کو فوراً روکنا اور ٹوکنا چاہیے۔ یہ کہہ کے کہ باپ ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، اس کی ہم اولاد ہے، اس نے ہم کو دنیا میں لایا ہے، دنیا میں لانے کا ذریعہ باپ بنا ہے، لہٰذا باپ غلطی کرے تو نہ ٹوکے اور اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے سر جھکا لے، نگاہیں نیچی کر لیں۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ نبی کی شریعت نہیں، نبی کی سنت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نے ہم جیسوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر باپ غلطی کرے تو فوراً اس کو عزت کے ساتھ، مسلمان ہیں عزت کے ساتھ، رفت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے، روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی کرتے جائیں اور ہم دیکھتے چلے جائیں۔ تو بہرکیف سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں 2 اولاد عطا فرمائی۔ کتنی؟ 2 اولاد۔ جانتے ہیں کون کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 اولادیں عطا فرمائیں۔ آگے کی بات بڑی مزیدار ہے، پتہ کی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ 2 اولادیں عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل میں، ان کی پشت میں، ان کی اولادوں میں اللہ نے 71,000 نبیوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے لاڈلے، لاج دلارے پیارے نبی الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے، ان کی نسل سے۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت والجلال نے ان کے دعاؤں کے تسلط سے، ان کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذریت سے، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، پیدا فرمایا۔ اب آپ مختصراً آپ سن چکے ہیں، پورا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے۔
واقعہ اگر بتاؤں گا تو اتنی لمبی چوڑی واقعہ ہے کہ 2 دن میں بھی ختم نہیں ہوں گے اگر ڈیٹیل اور تفصیل میں جائیں گے. بس موٹی موٹی 1-2 باتیں میں بتا دوں گا، آپ دھیان سے سنیں. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے کیا ہیں کہ قوم کے لوگ بت پرستی میں ہیں تو کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. یہ 16 پارہ میں ہے، اور 17ویں پارے میں ہے ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. کہا اے میرے باپ، اے میری قوم، یہ کیا ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان مورتیوں کو تم پوجتے بھی ہو، ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہو، طواف کرتے ہو. لہذا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بیک زبان بغیر ہچکچائے قوم کے اور باپ کے سامنے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو، اور یہ مورتیاں ایسی ہیں جو نہ تمہارا کام آ سکتا ہے، نہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، ما لا یضر ولا ینفع، نہ یہ نقصان پہنچانے کے قابل ہیں نہ فائدہ پہنچانے کے قابل ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی کا کچھ کام آ جائے اس کے اندر اتنی بھی وسعت اور حیثیت نہیں ہے. لہٰذا تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کے سامنے تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسی چیز بناتے ہو اور اس کا پوجا کرتے ہو، لہٰذا تم اس کو پوج رہے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہاں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، واقعہ بتانا نہیں ہے، بس خاص خاص باتیں میں بتاتا چلوں. توجہ کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب مانگا اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی لوجک، کوئی دلیل ہے جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اسی کی جو ہے تم پرستش کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا، قالو، سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، قالو. ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور قوم کے سارے لوگوں نے کہا، قالو وجدنا آباءنا لها عابدین. دلیل جب طلب کی گئی تو کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے دیکھا ہے اس کی پرستش اور پوجا کرتے ہوئے. جب ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے تو ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں. آج اگر کوئی یہ کہے دین اور شریعت کے معاملے میں، مسئلے کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو فلاں زمانے سے چلا آ رہا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو یہ مولوی اور یہ امام رہ کے گیا ہے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ آپ ہی امام ہیں، آپ ہی مولوی ہیں، آپ ہی کے پاس علم ہے. اس قرآن کی اس واقعے سے، اس دلیل سے، اس آیت سے ان لوگوں کو سبق پکڑنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ میرے باپ دادا کے زمانے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا، ہمارے بچوں نے دیکھا اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ کہہ دینا یہ کوئی لوجک اور دلیل، بولو نا بھائی، نہیں بن سکتی ہے. یہ آپ کی واہیات سوچ ہے، بیکار فالتو کا سوچ ہے. شریعت سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سمبند نہیں، کوئی جو ہے نا اس بارے میں کوئی اصلیت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے دیکھا اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی تو کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. جب قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا، یہ دلیل پیش کیا، تو اب آگے ابراہیم علیہ السلام اپنی تقریر میں کہتے ہوئے، جس کو قرآن نقل کرتا ہے، کہتا ہے قالا. یہ قالا کا فاعل ابراہیم ہے، یعنی کہنے والا ابراہیم علیہ السلام. اور کہہ کس سے رہے ہیں؟
अपने बाप से और अपने कौम के लोगों से, लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ मेरे बाप, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम सब के सब खुली गुमराही में हो। जब ये कहा गया तो अब जो है कौम के लोगों ने एक बात कही, जैसे अब समझें इसको, जैसे कोई काम करता है और सामने वाला आके कहता है कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो लगता है कि तुमको नॉलेज नहीं है, वो यूं ही कर रहे हो, मुझे इसमें कमी नज़र आती है। तो सामने काम करने वाला कहता है कि मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे टोकते हो, क्या तुमको इस बारे में नॉलेज है, जानकारी है, पता है, या वैसे ही तुम बक रहे हो? तो कौम के लोगों ने कहा, क़ालू, कौम के लोगों ने कहा, अम अंत मिनल लाइबीन, कि तुम्हारे पास इस बारे में कोई शरई बात है, हकीकत की बात है, इस बारे में तुम्हारे पास कोई ठोस बात है? अम अंत मिनल लाइबीन, या सिर्फ तुम मजाक कर रहे हो? लंबी तफसील है, तफसील में जाना मैं नहीं चाहता, बस ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर आगे कहते हुए कहते हैं कि भाई बात ऐसी नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी माबूदों की, तुम्हारे इन मूर्तियों की ज़रूर बिल ज़रूर खबर लूँगा, जब तुम जाओगे तब खबर लूँगा। तो कौम के लोग, उनके बाप, तमाम लोग उस दिन किसी फेस्टिवल में, किताबों में बहुत सारी बात लिखी है कि कहीं कोई मेला, मजहबी मेला लगता था, कोई फेस्टिवल, कोई ईद, कोई त्यौहार उस ज़माने में, उस शरीयत में, उस मानने वालों और फॉलोअर्स के यहाँ रही होगी, जिसको मानने और मनाने के लिए सारे लोग चले गए। कौम के लोगों ने और उसके बाप ने, आज़र ने, अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटे तुम भी हमारे साथ चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिरे से मना कर दिया कि मैं नहीं जाता। किताबों में ये भी लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उज़र पेश किया कि मुझे जाना नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, लिहाजा सारे चले गए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा मौका है, मौकाए गनीमत को गनीमत समझते हुए तमाम जितनी मूर्तियाँ थी सबको तोड़ डाला, और एक जो बड़ी सी मूर्ति थी उसके पास कुल्हाड़ा ले जाकर रख दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चलते बने। कौम के लोग जब आते हैं तो आकर देखते क्या है कि सारी मूर्तियाँ टूटी पड़ी हैं, माबूदों का जो है ना बुरा हाल है, सारे बिखरे पड़े हैं। कौम के लोगों में रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग उसको गॉड मानते थे, खुदा मानते थे। कौम के लोग परेशान हो गए, चेमेगोइयाँ शुरू हो गई, कानी फूसी, काना फूसी जिसको बोलते हैं, कि किसने की, आपस में करते हैं ना भाई, लगता है उसका काम है, इसका काम है। तो कौम के लोगों में इस तरह की बातें शुरू हो गई। तो किसी ने कहा कि भाई हम तो सारे के सारे मेले में गए थे, एक वाहिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही एक ऐसा बंदा है जो रहा था, और वो हमारी माबूदों की बुरी बुरी बातें करता था, हमारे माबूदों के सिलसिले में गलत बातें करता था, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का काम है। तो कौम के सारे लोग जमा हुए और सारे हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब उस ज़माने में जिसकी हुकूमत चलती थी, जिसका राज चलता था, नमरूद, बड़ा जालिम जाबिर बादशाह, ये जो है तलब करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। मजमे में, पंचायत में बुलाया गया, सारे लोग, कौम के लोग, बाप भी सामने है। बाप तो उस वज़ीर ममलकत का वज़ीर है, मिनिस्टर है, सबके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया और मालूम किया गया, इब्राहीम तुम्हारे बारे में ये बात सुनने को मिल रही है, सच्चाई क्या है ज़रा तुम बता दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं क्या कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में, बस मैं इतना कहूँगा कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा माबूद है, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसके सामने कुल्हाड़ी रखी हुई है, लिहाजा उसी से क्यों नहीं पूछ लेते। अब कौम के लोगों ने कहा कि हाँ भाई बात तो पते की है, ये हमारा गॉड है, हमारा खुदा है, इधर उधर हाथ पैर मारने से बेहतर है हम इससे ही पूछ ले।
مگر قوم کے لوگ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو بے جان مورتیاں ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے چھانٹتے بناتے ہیں، مورت اور صورت دیتے ہیں، اس کے اندر نہ بولنے کی، نہ کچھ کرنے کی، نہ نفع کی، نہ نقصان کی، نہ کسی بھلائی کی، کچھ بھی کرنے کے اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک مکھی بیٹھ جائے تو خود سے اس مکھی کو اڑانے کے اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں نے اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ابراہیم یہ تم بھی جانتے ہو کہ ان کے اندر بولنے کی شکتی نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، ملا نا موقع، اب کہنے کا موقع ملا۔ اس کو آپ فور ایگزامپل سمجھیں کہ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، یہاں شادی کرواتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں آج ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، تمہاری پسند کی لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا، اپنے پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ اگر کر لیتا ہے اپنے پسند کی لڑکی سے اور پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اب بیٹے کو اپنے باپ سے کچھ کہنے کی شکایت رہ نہیں جاتی ہے، اور اگر باپ کے کہنے پر اگر کچھ کرتا ہے اور آئندہ لڑکی اگر نخرے دکھاتی ہے تو بیٹے کو کہنے کا حق رہتا ہے کہ میری بات آپ نے مانی نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے لڑکی کا تجویز کر لیا، لہٰذا اب آج جھیلنے کا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، میں نہیں جانتا کچھ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، ابراہیم علیہ السلام نے آگے جواب دیا کہ میری قوم، میرے مائی باپ، آپ سب ہیں یہاں، قوم کے لوگ ہیں، میرے ابا جان ہیں، آپ سارے سنیں۔ جب آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مکھی تک کی اڑانے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا کیوں آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے بناتے بھی ہو اور اس کی پرستش بھی کرتے ہو؟ اب قوم کے لوگوں کے سامنے کوئی بات بچی نہیں تھی، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ بند ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس موقع پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا اگر ہم سے اسٹرانگ ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم حق پر بھی نہیں ہے، اور جب دیکھے ہیں کہ ہاتھ سے ہمارا پھسلتا جا رہا ہے، ہم ہارنے والے ہیں، ہماری درگتی ہونے والی ہے، بے عزتی ہونے والی ہے، تو اب ہم دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام ایسا ہے کہ یہ حق بولتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ان غلطیوں کو کرتے ہیں جن غلطیوں پر بار بار یہ تقریریں کرتا ہے، تو اب کہہ تو نہیں سکتا منہ میں، کریں کیا، چلو بھائی اس سے دشمنی شروع کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ یہ میں نے مثال دی، کوئی اپنے اندر نہ لیں، ذہن میں بات آئی میں نے بتا دیا سمجھنے کے لیے۔ تو قوم کے لوگوں نے اب کیا کیا، جب کچھ بچا نہیں تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے ہیں، تمہاری بات جھوٹی ہے۔ سارے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا کہ بڑی سی ایک جگہ میں آگ لگائی جائے، آگ دہکائی جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس جرم کے پاداش میں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آگے کا جو واقعہ ہے آپ جان چکے ہیں، سن چکے ہیں، بہت بار سنے ہیں۔ اس واقعے سے مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ دو تین باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب حق بات سامنے آ جائے، سامنے والا حق پر ہے اور ہم اگر ناحق پر ہیں، تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 385 کو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ شریعت سے، قرآن سے، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، اس تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل کر لے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ ہماری پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو آ گیا، تو آپ جانتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن، یہاں قلنا کہنے والا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں۔ قوم کے لوگوں نے تو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے کہا، اور آگ کے متعلق آپ کبھی سنیں گے، کبھی میں بتاؤں گا، آپ تفسیریں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، دین کی کتابیں پڑھیں، پتہ چلے گا۔ اتنی زبردست آگ لگائی گئی، اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا
اے قال اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے اس آگ سے کہا، اللہ فرماتا کہ ہم نے آگ سے کہا یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈا، و سلامن، ٹھنڈک۔ ایک سمجھنے والی بات یہ سمجھے، جہنم میں جہاں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا تو ہر طرح کے عذاب ہوں گے، آگ کے عذاب بھی ہے اور ٹھنڈک کے عذاب بھی ہے۔ اس ٹھنڈک کے عذاب کی جگہ کو طبقہ زمہریر کہتے ہیں، یعنی اتنا ٹھنڈک کہ بہت زیادہ، جس طرح گرمی کی تپش آدمی جھیل نہیں سکتا، اسی طرح برف کی سلیوں میں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اگر ٹھنڈک والی جگہ میں بندے کو رکھ دیا جائے تو بتائیے کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا یا نارو، اے آگ، بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ سلامن نہیں کہتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک کی وجہ سے رہنا مشکل ہو جاتا، اور یہ ٹھنڈک بھی ایک عذاب ہے بہت زیادہ ہو تو، لیکن اللہ نے کہا بردن و سلامن، کہ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو تجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ مناسب جگہ معلوم ہو، لہٰذا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہر کا بتانا یہ ہے کہ جب حق بات آئے، شریعت کی بات آئے، دین کی بات آئے تو وہاں سر تسلیم خم کر لینی چاہیے، اپنی لوزک پیش کرنی نہیں چاہیے۔ یاد رہے شریعت کی بات کے مقابلے میں جو دلیل پیش کرتا ہے، یہ کام شیطان نے کیا تھا۔ کہا خلقتہ من نار، اللہ نے شیطان کو کہا کہ میں نے ابلیس سے کہا تھا میں نے تجھے آگ سے بنایا ہے، تو آگے سے کہتا ہے خلقتہ من نار، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مٹی سے بنایا، یہ آگے سے لوزک اور دلیل پیش کرتا ہے کہ مجھے تو نار سے بنایا گیا ہے، آگ سے۔ تو باہر کا بتانا یہ ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر دین اور شریعت کے مقابلے میں ہمیں اپنی بے بسی نظر آئے تو وہاں ہاتھ جوڑ کر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، نہیں تو آپ کا ایمان باقی رہنے والا نہیں ہے۔ شریعت کے مقابلے میں جس نے اپنی زبان چلائی ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہا ہے، ایمان سے پھر گیا ہے، ایمان لٹ گیا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس بندے کے عمل کے کوئی اعتراف نہیں۔ اس لیے میں کہوں گا آج کی اس تقریر اور بیان سے کہ اللہ رب العزت والجلال نے میری زبان سے جو باتیں کہلوائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق دے، حق بات کو ماننے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔